ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادفع بالتي هي احسن وقال تبارك وتعالى في مقام الآخر إنك لعلى خلق عظيم صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم۔ معزز محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، درخت اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے۔ جس درخت کے پھل اچھے ہوتے ہیں لوگ اسے اپنی کیاریوں میں اگاتے ہیں، نگرانی کرتے ہیں، اسے نقصان سے بچاتے ہیں۔ اگر کوئی بچہ یا کوئی جانور اگر اس درخت کو نقصان پہنچائے تو ہم ناراض ہو جاتے ہیں۔ اس کے برعکس اگر کسی درخت میں پھل نہ لگتے ہوں یا لگتے ہوں مگر اچھے نہ ہوں یا اس میں کانٹے ہوں تو لوگ اسے نہ صرف یہ کہ اگانا چاہتے ہیں بلکہ اگر اگ جائے تو اسے کاٹ کر پھینک دیا جاتا ہے۔ اسی طرح انسانوں کی کیٹیگریاں ہوتی ہیں۔ انسان اپنے اخلاق سے جانا جاتا ہے۔ انسان وہی کہلانے کا حقدار ہے جس میں انسانیت ہو۔ وہ اپنے کردار سے، افعال سے، اقوال سے، بولنے میں لوگوں کو فائدہ پہنچائے، ان کی بھلائی کا سوچے، ان کے عیبوں پر پردہ ڈالے، ان کی خامیوں کو چھپائے، تو وہ ایک اچھا انسان کہلاتا ہے۔ لوگوں کو نقصان نہ ہونے دے، نقصانات سے اسے بچائے، تو لوگ ایسے لوگوں سے محبت بھی کرتے ہیں، اور ہمارا دین اس کی ہمیں تعلیم بھی دیتا ہے۔ جس کے اخلاق برے ہوں، اپنی ذات سے لوگوں کو تکلیف پہنچائے، اذیت پہنچائے، ان کے لیے وبال جان بن جائے یا لوگوں کے لیے مصیبت کا ذریعہ بن جائے، تو پھر وہ انسان کہلانے کا حقدار بھی نہیں ہے، بلکہ قرآن یہ کہتا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ وہ انسان انسانیت سے گرا ہوا ہے، اور اتنا گرا کہ اولئک کالانعام جانوروں کی طرح ہو گیا، بل ہم اضل بلکہ جانور سے بدتر ہو گیا۔
جانوروں کی کیٹیگریاں ہیں، جانور کے بھی مقامات ہیں۔ ایک جانور وہ ہوتا ہے جو مفید اور بے ضرر، جانور مفید بھی ہوتے ہیں اور بے ضرر، کسی کو نقصان نہ پہنچائیں، جیسے گائے، بھینس، بکری، بھیڑ۔ یہ وہ جانور ہیں کہ مفید بھی ہیں اور بے ضرر۔ اگر ان جانوروں کو بھوکا رکھا جائے، 2، 5، 10 جانور ایک ساتھ ہوں اور وہ بھوکے ہوں، تو چاہے جتنی بھوک لگ جائے، کیا وہ ایک دوسرے کو کھاتے ہیں؟ وہ بھوکے مر جائیں گے مگر کسی کو کاٹیں گے نہیں ہو۔ یہ جانور مفید اور بے ضرر ہوتے ہیں۔ جانور کی ایک دوسری قسم ہے جسے وحشی جانور کہا جاتا ہے، درندے کہا جاتا ہے۔ یہ جانوروں کا حال یہ ہے کہ اگر ضرورت ہو نا انہیں تو وہ کسی کو کاٹ کھائیں گے، ضرورت نہ ہو تو کسی کو نقصان بھی نہیں پہنچاتے ہیں۔ شیر ہے، چیتا ہے، یہ جانور دوسرے جانور کو کھاتے تو ہیں لیکن انہیں جب ضرورت ہوتی ہے، جیسے کہ مشہور ہے کہ اگر شیر کا پیٹ بھرا ہوا ہو تو اس کے اوپر اگر چوہے بھی کودنے لگے نا تب بھی کوئی پرواہ نہیں کرتا ہو، کیونکہ پیٹ بھرا ہوا ہے، اس کا پیٹ بھرا ہے، لیٹا ہوا ہے، اس کے سامنے سے کون سا جانور آیا کون سا گیا اسے کوئی پرواہ نہیں۔ لیکن جب اسے ضرورت ہوتی ہے، بھوک لگی ہے، اب وہ کسی جانور پر حملہ کرے گا اور اسے کھائے گا۔ یہ جانور ہے دوسرے نمبر پر۔ تیسرے نمبر پر وہ جانور ہیں جنہیں موذی کہا جاتا ہے، جیسے سانپ، بچھو۔ یہ وہ ہیں کہ انہیں ضرورت ہو نہ ہو بس یہ تکلیف پہنچانا جانتے ہیں، ایذا پہنچانا جانتے ہیں، ان کی عادت اور فطرت ہے یہ، جہاں لگے گا ڈنک مار دے گا۔ اب بچھو اگر کسی کو ڈنک مارتا ہے تو کون کہہ سکتا ہے کہ اسے نیند چین کی آتی ہے یا پیٹ بھر جاتا ہے، اس کا بھوک مٹ جاتی ہے، اسے سکون ملتا ہے؟ ایسا کچھ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں ہے، مگر دوسرے کو نقصان پہنچانا اس کی فطرت ہے۔ یہ سب سے بدترین جانور، سب سے گھٹیا قسم کا جانور۔ اور ایسے ہی موذی جانوروں کے لیے حدیث میں فرمایا قتل الموذی قبل الایذاء، ایسے موذی جانوروں کو تکلیف پہنچانے سے پہلے مار ڈالو۔ جو تکلیف دیتے ہیں انتظار مت کرو مجھے ڈسے گا تو ماروں گا، مجھے ڈسے گا تو قتل کروں گا، نہ، فرمایا تکلیف دینے والا جو جانور ہے اسے تکلیف دینے سے پہلے مار ڈالو، حدیث میں ہے۔ اب انسان جب اپنی انسانیت سے گرتا ہے نا تو اللہ نے فرمایا اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ جب انسانیت سے گرتا ہے تو اسے فائدہ ہو کہ نہ ہو بس وہ تکلیف دینا جانتا ہے، بس سامنے والا پریشان کیسے ہو، میں ایسا کروں گا تو مزہ آئے گا۔ اپنے سورت کی بھاشا میں کہتے ہیں نیوٹا جیسے اچھلتا ہے، مطلب نمک لگا کے چھوڑ دو اس کو، اب اچھلے گا تو مجھے مزہ آئے گا۔ تو یہ تو جانوروں سے بدتر حرکت ہو گئی نا۔ اسلام ہمیں اخلاق کی تعلیم دیتا ہے، دین ہمیں اخلاق حسنہ کی تعلیم دیتا ہے، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم
انسانوں کو یہی اخلاق سکھانے اور بتانے کے لیے تشریف لائے۔ اخلاق کی بھی 3 قسمیں ہیں۔ جانور کی کتنی قسمیں تھیں؟ بولیے 3۔ اخلاق کے بھی 3 قسمیں ہیں۔ ایک ہے اخلاق حسنہ، جسے اخلاق عالیہ بھی کہا جا سکتا ہے۔ دوسرا ہے اخلاق کریمانہ، اور تیسرا ہے اخلاق عظیمہ۔ یاد رہے گا آپ کو؟ دوہرا دیں اس کو۔ پہلا اخلاق حسنہ، بولیے اخلاق حسنہ، اسے اخلاق عالیہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ دوسرا ہے اخلاق کریمانہ، بولے پہلا اخلاق حسنہ، دوسرا اخلاق، اور تیسرا ہے اخلاق عظیمہ۔ اور وہی اخلاق کے بارے میں ہمارے نبی سے اللہ نے فرمایا اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محبوب آپ اخلاق عظیمہ پر ہو۔ کہہ دے سبحان اللہ۔ اخلاق حسنہ نیچے، اخلاق کریمانہ نیچے، ہمارے آقا اخلاق عظیمہ پر۔ اچھا یہاں ایک بات یاد رکھیں، ایک ہے اخلاق جو ہے نا، یہ انسان کی صفت ہوتی ہے، اور اخلاق ہم میں ہوتے ہیں، ہے نا، اچھے ہوں یا برے ہوں، وہ ہماری ذات میں ہوتے ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے جو فرمایا، یہ نہیں فرمایا کہ آپ میں اخلاق عظیمہ ہیں۔ جملے پر غور کریں آپ، اے محبوب آپ کی ذات میں اخلاق عظیمہ ہے، یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا انک لعلی خلق عظیم، آپ اخلاق عظیمہ پر ہیں۔ یہ پر، علی کا معنی پر ہوتا ہے۔ ایک مثال دے دوں میں، زید علی السطح، زید چھت پر ہے۔ اب جب زید چھت پر ہے تو چھت زید کے کہاں ہے؟ اونچی بولیں، پیر کے نیچے۔ اللہ نے ہمارے آقا کے لیے فرمایا اے محبوب آپ میں اخلاق عظیمہ نہیں ہے، سب سے اعلیٰ اخلاق جو ہے نا اخلاق عظیمہ، فرمایا آپ میں نہیں کہہ رہا ہوں میں، فرمایا جہاں آپ ہیں آپ کے قدموں کے نیچے اخلاق عظیمہ ہے۔ آپ کی ذات تو بہت بلند و بالا ہے۔ تو بہرحال اب اس کو آپ اسٹیپ بائی اسٹیپ سماعت کریں اور اپنی ذات میں اسے اتارنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اخلاق حسنہ کیا ہے؟ تو اخلاق حسنہ یہ ہے کہ انسانی فطرت یہ کہ اگر کوئی اس پر زیادتی کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، پریشان کرتا ہے، تو جس پر زیادتی ہوئی اس بندے کو حق ہے کہ وہ اپنا بدلہ لے، اپنا بدلہ لے۔ یہ ہے اخلاق حسنہ۔ مجھے آپ نے تھپڑ مارا، ایک تھپڑ مارنے کا مجاز ہوں میں، اور یہ حق مجھے قرآن نے دیا ہے، اسلام نے دیا ہے۔ ان النفس بالنفس والعین بالعین والاذن بالاذن والسن بالسن۔ قرآن کہتا ہے جان کا بدلہ جان، آنکھ کا بدلہ آنکھ، کان کا بدلہ کان، دانت کا بدلہ دانت، اس کی اجازت ہے۔ کسی نے قتل کر دیا تو قصاص میں اسے قتل کیا جائے گا، یہ قصاص ہے، بدلہ ہے۔ کان کاٹ دیا، بدلے میں کان کاٹنے کی اجازت ہے آپ کو۔ آنکھ پھوڑ دی، آنکھ پھوڑ دینے کی اجازت ہے۔ اگر بندہ اس پر عمل کرتا ہے، ان النفس بالنفس، جان کے بدلے جان، والعین بالعین، آنکھ کے بدلے کان، والاذن بالاذن، کان کے بدلے کان،
دانت کے بدلے دانت، جس کا جتنا نقصان ہوا اتنا بدلہ لیا جا سکتا ہے، یہ ہے اخلاق حسنہ۔ دوسرا ہم نے کیا کہا تھا؟ کریمانہ۔ یہ اخلاق کریمانہ کیا ہے؟ فاعفو عنہم، اللہ فرماتا ہے کسی نے تیری آنکھ پھوڑ دی، تجھے حق ہے کہ تو اس کی آنکھ پھوڑ، زیادہ کی اجازت نہیں ہے، جتنا نقصان ہوا اتنا اس کا کر دے، لیکن اس سے بلند مرتبہ یہ ہے کہ اگر تجھے کوئی نقصان پہنچا دے تو اسے معاف کر دے، درگزر کر دے، اس سے معاف کر دے۔ یہ ہے اخلاق کریمانہ۔ اب اخلاق عظیمہ کیا ہے؟ تو اخلاق عظیمہ یہ ہے کہ کسی نے آپ کا نقصان کر دیا، آپ اتنا نقصان کر سکتے ہیں، یہ اخلاق بولو حسنہ، ماشاء اللہ، لیکن آپ نے بدلہ نہیں لیا، اسے معاف کر دیا، یہ کیا ہے؟ اخلاق کریمانہ۔ ہمیں قرآن تعلیم دیتا ہے اخلاق عظیمہ کی۔ اچھا اس کو یاد رکھیں، حکم نہیں ہے یہ، اگر حکم ہوتا تو فرض ہوتا، یہ تعلیم ہے۔ اخلاق عظیمہ کیا ہے؟ فرمایا اخلاق عظیمہ یہ ہے کہ جس نے نقصان کیا بدلہ نہ لے، اور نہ صرف یہ کہ بدلہ نہ لے بلکہ معاف کر دے، اور نہ صرف یہ کہ معاف کر دے بلکہ اس کے ساتھ بھلائی کرے، اس کے ساتھ بھلائی کرے۔ یہ ہے اخلاق عظیمہ۔ یہ کیا ہے؟ اخلاق عظیمہ۔ قرآن کہتا ہے والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ کہہ دے سبحان اللہ۔ اس میں تینوں درجے اللہ نے بیان فرمائے اور اخلاق عظیمہ کی تعلیم عطا فرمائی۔ فرمایا غصہ پی جانے والے، ظاہر بات ہے کوئی ہم کو تھپڑ مار دے غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ ہاں یا نا؟ آئے گا نا؟ فرمایا غصہ پی جا، فرمایا اس کے بعد والعافین عن الناس، خالی غصہ مت پی، جس نے کیا ہے نا اس کو معاف بھی کر دے، لوگوں کو معاف کر دے۔ فرمایا پھر اس کے بعد فرمایا خالی معافی پر خاموش نہ رہے، واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند بھی فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا تعلیم ہے اسلام کی، کاش کہ ہم اس پر عمل پیرا ہو جائیں۔ حضرت سیدنا امام حسن مجتبی شہزادہ رسول جگر بوشے بطول سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک مرتبہ مہمان آپ کے یہاں آئے تھے اور کھانے کا دسترخوان بچھا، آپ کا خادم جب کھانا لگانے لگا، بیٹھے ہوئے ہیں دسترخوان پر مہمانوں کے ساتھ، وہ شوربے کا پیالہ لے کر کے آیا، ترکاری تھی وہ لے کر کے آیا، کہیں پیر الجھا یا کچھ اور ہوا، اچانک اس کے ہاتھ سے وہ پیالہ چھوٹا اور سیدھے امام حسن کے سر پہ گرا۔ اب مہمان ہیں اور گرم گرم شوربے کا پیالہ کسی کے سر پہ گر جائے، کپڑا خراب، اس کی جو شدت ہے اور حدت ہے، گرمی ہے، وہ ظاہر بات ہے غصہ آنا فطری چیز ہے۔ حضرت کو جلال آ گیا، مہمان بیٹھے ہوئے ہیں، پورا شوربے کا پیالہ ہی میرے اوپر ڈال دیا، اس نے انڈھیل دیا، گر گیا، غصہ آیا۔ اب ظاہر بات ہے نوکر بھی تھا تو اسی گھرانے کا تھا، اس نے دیکھا کہ حضرت بڑے جلال میں ہیں، تو فوراً اس خادم نے قرآن کی آیت پڑھ دی والکاظمین الغیظ، غصے کو پینے والے۔ حضرت امام حسن مجتبی مسکرائے، فرمایا میں نے غصہ پی لیا۔ قرآن پر عمل دیکھیں آپ، فرماتے میں نے غصہ پی لیا۔ نوکر کہتا ہے والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرنے والے، کہا میں نے تجھے معاف بھی کر دیا، کیونکہ ہو سکتا تھا نا کہ ابھی تو غصہ پی لیا، مہمان جانے کے بعد اگر میری حالت خراب ہو جائے ہو سکتا ہے مجھے سزا دے دے، تو اس نے دوسرا جملہ کہہ دیا والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کر دینے والے،
امام حسن نے فرمایا میں نے تجھے معاف بھی کر دیا. اس نے اگلا حصہ پھر پڑھ دیا واللہ یحب المحسنین, اللہ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. آپ نے فرمایا میں نے تجھے آزاد بھی کر دیا ہے. اب تک جو تو غلامی کا دور کی زندگی گزار رہا تھا, فرمایا میں تجھ پر احسان کرتا ہوں, اب آزاد ہو جا اور آزادی کی زندگی گزار. یہ ہے قرآن پر عمل اور یہ ہے اخلاق عظیمہ. ایک بات اور سن لیں آپ, ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں جب تک تھے نا, اخلاق عظیمہ کیا ہے, سبحان اللہ. مکہ میں تھے اور پھر اتنا ستایا مکہ والوں نے, اتنا ظلم کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہجرت کا حکم دے دیا. ایک دن کعبہ معظمہ کا دروازہ ہے, آج بھی ہے, اس زمانے میں بھی تھا, اس کی چابیاں جو ہیں حضرت عثمان کے پاس رہا کرتی تھی. حضرت عثمان بن طلحہ ہیں, یہ دوسرے عثمان غنی نہیں, ان کے پاس چابی تھی اور وہ حالت کفر میں تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش ہوئی کہ کعبے کے اندر جا کے میں ذرا اللہ کی عبادت کروں. حضرت عثمان سے سرکار نے فرمایا عثمان چابی تیرے پاس ہے, ذرا کھول دے میں اندر جا کے ذرا اللہ کی عبادت کر لوں. تو وہ کہنے لگے کہ نہ, یہ چابی تمہیں کیسے دے دوں میں اور تمہارے لیے کعبے کا دروازہ کھولوں؟ کہا یہ نہیں ہو سکتا. حضرت رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان سارے لوگوں کے لیے دروازہ کھولتے ہو, دیہات سے آنے والے حبشیوں کے لیے, غلاموں کے لیے, اور میرے لیے دروازہ نہیں کھول رہے ہو؟ کہا نہیں, آپ کے لیے اجازت نہیں ہے, میں دروازہ نہیں کھولوں گا. ذرا دیکھیں, گھر اللہ کا اور دروازہ کھلوانے کا حکم دے رہا ہے اللہ کا رسول, مگر زیادتی کتنی ہے. کہا نہیں کھولوں گا. دوسروں کے لیے کھلتا ہے, اللہ کے پیغمبر کے لیے دروازہ نہیں کھولا جا رہا ہے. کعبے کے سامنے کھڑے ہو کر میرے آقا نے فرمایا تھا عثمان ایک وقت آئے گا یہ چابیاں میرے ہاتھ میں ہوگی اور تو ایسے ہی میرے سامنے کھڑا ہوگا, اور اس دن میں جسے چاہوں گا کعبے کی چابی دوں گا. اب ظاہر بات ہے اس وقت یہ بات کی جا رہی ہے جب ہجرت کرنے کی باری ہے, مکہ چھوڑنے کی باری ہے. حضرت عثمان کہنے لگے عجیب بات کر رہے ہیں آپ, تمہاری حالت تو دیکھو, یہاں تمہیں رہنا مشکل ہے اور آپ یہ بتا رہے ہیں کہ چابی تو آپ کے ہاتھ میں ہوگی. آپ کے لیے تالا کھولنے کے میں مجاز نہیں ہوں, تالا بھی نہیں کھلنا ہے آپ کے لیے, اور دعویٰ اتنا بڑا کر رہے ہیں. اپنی حالت دیکھو اور دعویٰ دیکھو. حالت یہ ہے کہ مکہ چھوڑنا پر آمادہ ہے آپ, اور دعویٰ اتنا بڑا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور میں آپ کے سامنے کھڑا رہوں گا اور آپ جسے چاہیں گے اسے چابی دیں گے. کہ یہ پاسبل ہی نہیں ہے. اور پھر وہ اپنی باتیں جیسی ہوتی ہیں انا والی, تکبر والی, وہ بکواس کرنے لگے. اس زمانے میں سرکار نے یہ جملہ فرمایا اور نکل گئے. ایک وقت آیا, زیادہ عرصہ نہیں بیتا, 8 سال. 8 سال کے بعد ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فاتح مکہ بن کر تشریف لائے. اب حالت یہ تھی کہ 10-12 ہزار کا لشکر تھا حضور کے ساتھ. مکہ والوں پر کپ کپی تاری ہے, پتہ نہیں اب کیا حشر ہوگا. ہم نے ان کو قدم قدم پر اذیت پہنچائی, ستایا, پریشان کیا, پتہ نہیں اب کیا ہوگا. لوگ پریشان تھے. بہرحال ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب حرم کعبہ میں تشریف لائے تو ان کا تو پتا یوں ہی پانی ہو رہا تھا مکہ والوں کا کہ اب بدلہ لیا جائے گا, ہمارے چیتڑے اڑا دیے جائیں گے اور گوشت کی بوٹیاں الگ الگ ہو جائے گی. ہم نے ہر قدم پر انہیں اذیت پہنچائی, مکہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا, اب ہمارا قتل عام ہوگا. گھبرا رہے ہیں مگر ابھی حکم مصطفیٰ نہیں ہے. صحابہ بھی خاموش ہیں, تلواریں ہاتھوں میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے دروازے کے پاس آئے اور آ کر کے فرمایا عثمان کہاں ہے؟ حضرت عثمان بھی آ گئے کانپتے ہوئے. کہا چابی کہاں ہے؟ کہا یہ چابی ہے. سبحان اللہ, کہتے سبحان اللہ. سرکار نے 8 سال پہلے جو بات کہی تھی جو عثمان کی سمجھ سے باہر تھی, پتہ چلا میرا نبی غیب جانتا ہے جو ان کے سمجھ سے پرے تھی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. حضور نے فرمایا آئے گا وقت, چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور تو میرے سامنے ہوگا.
وہ بات پوری ہوئی، گھبراتے ہوئے کانپتے ہوئے چابی دے دی۔ جیسے حضور کے ہاتھ میں چابی آئی، حضور نے فرمایا عثمان یاد ہے یہی جگہ تھی جہاں تو تھا، وہاں اس وقت میں تھا، اور جہاں میں ہوں وہاں تو تھا، اور میں نے تجھ سے کعبے کے دروازے کی چابی مانگی تھی اور تجھ سے کھلوانے کے لیے کہا تھا، تو نے انکار کر دیا، اور میں نے کہا تھا کہ ایک دن آئے گا یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی۔ ہے چابی میرے ہاتھ میں؟ وہ کانپتے ہوئے کہنے لگا ہاں آپ نے جو کہا تھا وہ پورا ہو گیا، یہ سچی بات ہے۔ آقا نے فرمایا اگر میں چاہوں تو کچھ بھی کر سکتا ہوں، اور میں نے کہا تھا میں جسے چاہوں گا یہ چابی دوں گا۔ حضور نے فرمایا یہ چابی میں تجھے دے رہا ہوں۔ واپس حضرت عثمان کو دی اور فرمایا اب کھول تالا کعبے کے دروازے کا۔ حضرت عثمان رونے لگے اور کہا یا رسول اللہ چابی تو آپ نے دے دی، کعبے کا دروازہ بعد میں کھولتے ہیں، پہلے میرے دل کا تالا کھول دیجئے۔ آقا نے کلمہ پڑھا دیا، مسلمان بن گیا۔ حضرت عثمان مسلمان ہوئے۔ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہم وہاں ہوتے تو کیا کرتے؟ کہ 8 سال پہلے تو نے میرے لیے تالا نہیں کھولا تھا، اب تجھے مرتے دم تک حرم میں آنے کی اجازت نہیں، حکومت ہماری ہے۔ ہو سکتا تھا، مگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادتی کرنے والے کو نہ صرف یہ کہ معاف کیا بلکہ احسان کیا کہ نہیں کیا؟ چابی بھی حوالے کر دی، اور ایک بشارت والا جملہ ارشاد فرمایا عثمان یہ چابی میں تجھے دے رہا ہوں، یہ چابی صبح قیامت تک تیری نسل میں رہے گی، کوئی چھین نہ سکے گا الا یہ کہ کوئی ظالم بادشاہ آ جائے، کوئی ظالم آئے وہ ممکن ہے کہ تجھ سے چھین لے، مگر قیامت تک تیرے خاندان سے یہ چابی کوئی دوسرا نہیں چھین سکتا۔ اب کیا حال ہے ہمیں معلوم نہیں ہے، انہی کے خاندان میں وہ چابی ہے یا نہیں ہے، کیونکہ بادشاہ ظالم تو آ چکا ہے، جب آئے تو ہو سکتا ہے انہوں نے ان کے ہاتھوں سے چھین لیا ہو۔ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اخلاق عظیمہ کی تعلیم اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمائی۔ اگر کوئی ہم پر زیادتی کرتا ہے تو اجازت ہے کہ آپ اس کا بدلہ لیں، بہتر یہ ہے کہ معاف کر دیں، اس سے بہتر یہ ہے کہ اس پر اور احسان کر دیں۔ لیکن ہم کس درجے کے اخلاق رکھتے ہیں؟ ہمارے اندر کون سے اخلاق ہیں؟ عظیمہ، کریمانہ، یہاں تو حسنہ بھی نہیں ہے۔ کیا ہوتا ہے اینٹ کا جواب پتھر سے دیتا ہوں میں تو، ارے بھیا اینٹ سے اینٹ کا جواب دینے کی اجازت ہے، پتھر کی نہیں، پتھر کی اجازت نہیں ہے۔ اختیار کتنا دیا قرآن نے، اور اسلام کو دیکھیں آپ کتنی حسین تعلیم ہے۔ آخر سوال یہ ہے کہ ان النفس بالنفس، جان کا بدلہ جان، کان کا بدلہ کان، آنکھ کا بدلہ آنکھ، دانت کا بدلہ دانت، ناک کا بدلہ ناک، آخر یہ بھی کیوں رکھا؟ دوسری جگہ فرماتا ہے فاعفو عنہم، معاف کر دو تو بہتر ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ خالق فطرت ہے، اس نے ہماری فطرتوں کو بھی پیدا کیا ہے، اور ہر انسان ایک مزاج کا نہیں ہوتا ہے نا، کچھ بہادر قسم کے ہوتے ہیں، نڈر ہوتے ہیں، طاقتور ہوتے ہیں، انہیں غصہ بھی آتا ہے۔ اب اگر اسلام یہ کہتا سب کے لیے کہ چاہے تم پر کتنا ہی ظلم ہو معاف کر دو، تو جو بہادر ہیں وہ کہتے یار یہ کیا ہے، وہ آ کے تھپڑ مار رہا ہے اور میں معاف کر دوں، وہ میرا گلا کاٹ رہا ہے میں معاف کر دوں، وہ میرا گھر جلا رہا ہے میں معاف کر دوں، وہ کہے گا نہ بھائی میں ایسے اسلام کو قبول ہی نہیں کرتا۔ طبیعت بہادری والی ہے نا، مزاج میں سختی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا خیال فرماتے ہوئے فرمایا کہ تیرے اندر جرأت ہے، بہادری ہے، بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہے، تو میں تجھے اجازت دیتا ہوں، مگر اتنا ہی جتنا ظلم ہوا، اس سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے۔ اگر خالی بدلہ لینے کی اجازت دی جاتی کہ تھپڑ کے بدلے تھپڑ مار، آنکھ پھوڑی ہے تو بھی آنکھ پھوڑ، معافی کا کانسیپٹ نہیں ہوتا، تو بعض نرم طبیعت کے لوگ ہوتے ہیں ہے نا، بدلہ لینے کا سوچتے بھی نہیں، چھوڑو یار جانے دو۔ اور اسلام اگر کہتا کہ نہ بدلہ لینا پڑے گا، تو جو عفو اور درگزر کا مزاج رکھتے ہیں وہ کہتے یار اسلام تو جنگ سکھاتا ہے، اسلام تو مار دھاڑ سکھا رہا ہے،
کہنا میں ایسا اسلام قبول نہیں کروں گا. اللہ نے نرم طبیعت والوں کے لیے فرمایا ہو سکے تو معاف کر دو. اللہ نے ان کا بھی خیال کیا, بہادروں کا خیال کیا, بدلہ لے مگر اینٹ کا پتھر سے نہیں, اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں, جتنا ہوا اتنا کر. بہادروں کا خیال کیا, جن کی طبیعت نرم ہے ان کے لیے فرمایا معاف کر دو تو بہتر ہے. سبحان اللہ. اور جو اس سے زیادہ بلند رکھتے ہیں مرتبہ ان کے لیے فرمایا بدلہ نہ لے, معاف کر دے, اور جنہوں نے ظلم کیا اس کے ساتھ بھلائی کر دے, اس کے ساتھ بھلائی کر دے. ہمیں تعلیم اس کی دی کہ اگر تم پر کوئی زیادتی کرتا ہے, ظلم کرتا ہے, تو میرے نبی کا طریقہ یہ تھا کہ معاف تو کرتے ہی تھے. اے ہے سبحان اللہ. ابو سفیان نے کوئی کسر چھوڑی تھی حضور کو تکلیف پہنچانے میں؟ کوئی کسر نہیں باقی رکھی, قدم قدم پہ اذیت پہنچائی. مگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ انہیں معاف کیا, ان کی بیٹی سے نکاح کر لیا, ان کی بیٹی کو ام المومنین بنا دیا. اور جب مکہ میں فاتحانہ شان کے ساتھ آئے تو سارے مکہ والے گھبرا رہے تھے. آقا نے پہلا اعلان کیا جو حرم میں آ گیا اسے امان. دوسرا اعلان فرمایا جو ابو سفیان کے گھر میں چلا گیا اسے بھی امان. اس کا تو سینہ پھول گیا کہ میں نے کیا کیا اور یہ کیا کر رہے ہیں. میں نے تو قدم قدم پہ تکلیف پہنچائی اور انہوں نے میرے گھر کو دارالامان بنا دیا. دوڑے دوڑے چلے آئے, کہا یا رسول اللہ کلمہ پڑھا دیجئے. یہ ہے احسان کرو نا, بھلائی کرو. اسلام اس کی تعلیم دیتا ہے. سمجھ گئے آپ اسلام. اچھا ایک مسئلہ آپ سن لیں کہ فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ وہ جانور جو اذیت پہنچاتے ہیں, تکلیف پہنچاتے ہیں, انہیں قتل کرنے کی اجازت شریعت نے دی ہے نا. بھائی سانپ مار سکتے ہیں کہ نہیں مار سکتے؟ گناہ ہوگا؟ بچھو جی مارنا ہے؟ بلکہ حالت یہ ہے, میں مسئلہ سنا دوں, ابھی حج آنے والا ہے. حالت احرام میں اگر حاجی ہو نا, جوں مارنا بھی حرام ہے. ہمارے حافظ صاحب حج پہ جا رہے ہیں, جوں مارنا بھی حالت احرام میں حرام ہے. لیکن اگر ایذا دینے والا جانور سانپ ہے, بچھو ہے, تو انتظار مت کرے. حالت احرام میں بھی ہے تو اسے حاجی مار سکتا ہے, دم نہیں ہوگا, معاف ہے. کیوں؟ تکلیف دینے والی چیز ہے, اسے دور کرو. دوسری بات یہ بتا دوں آپ کو, فقہاء کرام سے ایک سوال ہوا. وہ سوال یہ ہوا کہ بلی پالتو جانور ہے نا, بڑا مانوس ہو جاتا ہے انسانوں سے, بہت لگاؤ بھی ہو جاتا ہے, مگر کبھی کبھی یہ ہے شکاری. دونوں چیزیں اس میں, یہ دودھ بھی پیتی ہے, روٹی بھی کھاتی ہے, اور ہاتھ لگے تو مرغی بھی نہیں چھوڑتی. صحیح بول رہا ہوں غلط بول رہا ہوں؟ ہے نا. بعض اوقات خوخار ہو جاتی ہے, وہ حملہ کر کے گوشت بھی کھاتی ہے, شکار بھی کرتی ہے, اور شکار کرنے کے سارے طریقے اس کے اندر وہی ہیں جو شیر میں ہے. جو شیر میں ہے وہ ساری باتیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں. علماء اور فقہاء سے یہ سوال ہوا کہ اگر گھر کی پالی ہوئی بلی ہمارے گھر کے دوسرے جانوروں کا شکار کر کے ہمیں نقصان پہنچائے تو اسے قتل کیا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ اسے ماریں کہ نہ ماریں؟ اب بھائی 100 مرغیاں ہیں میرے یہاں, روز ایک کھا جاتی ہے, اب کیا کریں؟ ہے نا حدیثوں میں آیا ہے, وہ ایک بلی کو مان دیا تھا, کھانا نہیں دیا تھا, عذاب ہو گیا. تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بلی مار ہی نہیں سکتے, بلی کو نہیں مار سکتے. بھائی ٹھیک ہے, بے گناہ ہے, کیوں مار رہے ہیں آپ کسی بھی جانور کو سوائے ان چند جانوروں کے؟ چھپکلی ہے, سانپ ہے, بچھو ہے, چوہا ہے, انہیں مارنے کی اجازت ہے. حدیث میں اس کی اجازت میں آتی ہے. اب یہ بلی کے بارے میں فقہاء سے سوال ہوا کہ اب اس بلی کا کیا کیا جائے؟ سبحان اللہ. فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ کوشش کریں, ممکن ہو تو اسے باہر کا راستہ دکھا دیں. ذہن حاضر ہے تو سبحان اللہ کہہ دیں گے آپ. اگر اذیت پہنچا رہی ہے, تکلیف پہنچا رہی ہے, تو ممکن ہو تو اسے باہر کا راستہ دکھا دیں.
کہ دور لے جا کر کہیں چھوڑ دو تو آپ نقصان سے بچو اور اس کی جان لینے سے بھی بچ جاؤ، ہے نا. مارنے کی اجازت ابھی نہیں دی جا رہی ہے، مگر یہ بلیوں کا ایک مزاج ہے، اسے اگر کئی میل کلومیٹر لے جا کے چھوڑ دو نا، ہے برابر بولو، وہ آتی ہے. فرمایا اب اس صورت میں کیا کرے؟ ادھر مالی نقصان ہو رہا ہے اس کے ذریعے سے. اب علماء نے فرمایا کہ اب اسے مارنے کی اجازت ہے، اسے مارنے کی اجازت ہے کہ دوسرے نقصان سے آپ بچ جائیں، مگر پھر اس میں بھی آداب بتائیں کہ اسے ماریں کیسے. مارنے کے بھی آداب ہیں تو کیسے ماریں؟ فرمایا ایسی موت نہ ماریں کہ اسے زیادہ تکلیف ہو، جس سے کم تکلیف میں اس کی جان چلی جائے. جیسے ہم گوشت کھاتے ہیں نا جی، وہاں بھی جان جا رہی ہے نا، جان لینے کی اجازت ہے آپ کو. بھئی جانور ہی کیوں نہ ہو، بکرا مرغا کیوں نہ ہو، جان تو ہے اس میں. ہاں مگر حکم کیا ہے؟ شریعت نے کیا کہا؟ یہاں چلا. حالانکہ مارنے کے لیے یہاں چلانا ضروری نہیں ہے، کسی اور جگہ مار کے بھی جان لی جا سکتی ہے. کسی اور مقام پر مستک میں ہتھوڑا مار دو، اس کی نہیں مرے گا بکرا؟ مرے گا کہ نہیں مرے گا؟ کیلا مار دو اس کے مستک میں، مر جائے گا. کیا اس کا گوشت کھا سکتے ہیں؟ فرمایا نہیں، اس کا طریقہ بتایا گیا. طریقہ یہ بتایا تیز دھار چھری ہو اور تیزی کے ساتھ جلدی سے چاروں رگیں کٹ جائیں. چاروں رگیں کٹ جائے گی تو موت میں وہ تکلیف جو مستک میں مارنے سے یا دوسری جگہ مارنے سے ہوگی وہ تکلیف نہیں ہوگی، کم تکلیف ہوگی. اجازت ہے. تو فرمایا کہ بلی اگر نقصان پہنچا رہی ہے تو اس صورت میں پہلے تو اجازت کیا تھا فرمائی؟ ہاں راستہ باہر کا دکھا دینا بہتر ہے. دوسرے لوگ مصیبت میں آ جائیں، پریشانی میں آ جائیں، یہ تکلیف ہو رہی ہے، وہ فلاں کو یہ تکلیف ہو رہی ہے، وہ کانٹے دار درخت بن کے بیٹھا ہوا ہے، اب درخت ہے، اب اس کو کیا کریں بھائی، باہر کا راستہ دکھا دے. یہ مرغی پر حملہ کر دیا، وہ کبوتر کھا گیا، وہ مرغا کھا گیا، اب گھر میں نقصان ہو رہا ہے. تو اس صورت میں علماء نے فرمایا کہ بہتر ہے کہ باہر کا راستہ اسے دکھا دیا جائے، جان لینے سے بچا جائے. لیکن پھر بھی اگر پاسبل نہ ہو، ممکن نہ ہو، تو علماء کرام اور فقہاء اعظام نے اس کی بھی اجازت عطا فرمائی ہے. بہرحال ہم کو اور آپ کو کون سے اخلاق اپنانے ہیں؟ اخلاق اونچی بولے نا سب مل کے، ہے نا. کوشش کریں. کون سے اخلاق؟ پڑوسی ہے، بھائی ہے، رشتہ دار ہے، دوست احباب ہیں، محلے والے ہیں، کسی کو اپنی ذات سے تکلیف نہ ہونے دیں. وہ والا جانور بھوکا مر جائے گا مگر میری وجہ سے کسی کو تکلیف ہو وہ گوارا نہیں کرتا. ہاں حالانکہ ہمیں وہ جانور بھی نہیں بننا ہے کہ مجھے ضرورت ہے تو میں امام صاحب کو ہی کھا جاؤں. ہاں ضرورت ہے، ان کی بڑی عزت ہے، مجھے کیوں نہیں عزت ملی، تو پھر ان کو ذلیل کر کے میں ان کی سیٹ پر آ جاؤں. کہنا یار یہ جانوروں کا طریقہ ہے، یہ درندگی ہے. یہ کیا ہے؟ درندگی ہے. تو اپنے فائدے کے لیے کسی کو نقصان پہنچائے، ان میں کیڑے نکال کر، ان میں عیب نکال کر، لوگوں میں بدگمانی پھیلا کر، لوگوں کو ان سے متنفر کر دے اور اپنے آپ کو میں ولی بنا دوں. کہ یار یہ نہیں، اپنے آپ کو تو سمجھے میں ولی ہوں، کہ یہ بڑی بات نہیں ہے. اللہ کہہ دے تو ولی ہے. ہاں اور یہ ولایت کے مناسب میں یہ ہوتا ہے، منصبوں میں، کہ اس میں اپنی ذات سے زیادہ دوسروں کو فائدہ پہنچانا. کیا ہے؟ سبحان اللہ. حضرت سیدنا شیخ احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے سبحان اللہ، جن کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 555 ہجری میں یہ جب حج کے لیے گئے تو انہوں نے ڈیمانڈ کی تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمیشہ روح کو بھیجتا تھا اپنا نائب بنا کر، اب میں خود آ گیا ہوں، یا رسول اللہ آج میں آپ سے مصافحہ کرنا چاہتا ہوں، دست بوسی کرنا چاہتا ہوں. سرکار نے مزار سے ہاتھ نکال دیا تھا. وہ سید احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے، وہ دامن کشادہ تھا آپ کا، کرتے کا کچھ کام کر رہے ہیں اور دامن ایسا پھیلا ہوا ہے، جبہ تھا یا کچھ تھا وہ پھیلا ہوا ہے، اور آپ کچھ لکھنے پڑھنے کا کام کر رہے تھے اور اس کے دامن پر بلی آ کے بیٹھ گئی. دامن کے اوپر بلی آ کے بیٹھی اور سو رہی آرام سے. اذان ہو گئی، نماز کا وقت ہو گیا.
حضرت شیخ احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں سوچ میں پڑ گیا میری نماز کا وقت تنگ ہو جائے گا، نماز چلی جائے گی، بلی کو اٹھا دوں گا تو اس کی نیند خراب ہو جائے گی۔ اخلاق دیکھیں آپ، یہ بڑے مزے سے سو رہی ہے، اگر اسے اٹھاؤں گا نیند میں خلل ہو جائے گا۔ تو آپ کے پاس وہیں قینچی پڑی ہوئی تھی، قینچی سے جبہ ہی کاٹ دیا، اٹھ کر نماز کو چلے گئے، بلی کی نیند بھی خراب نہیں ہوئی، اپنی نماز بھی نہ گئی۔ یہ ہوتے ہیں مومن کے اخلاق یار۔ اللہ تعالی ہم کو آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔